بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایگل کی آواز کے معزز اور پیارے ناظرین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بسم اللہ کے فضائل و برکات۔ بسم اللہ پڑھنے کے فضیلت۔ بسم اللہ میں کتنی طاقت ہے، بسم اللہ کتنا پاورفل ذکر ہے، اس کے متعلق کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ معزز ناظرین، ہم چیزوں کی افادیت کو جانتے ضرور ہیں مگر ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے، تبھی تو ہم ان کے فائدوں سے محروم ہیں۔ بسم اللہ پڑھنا بظاہر ایک چھوٹا سا عمل ہے مگر اس کے فائدے، فضائل اور برکات بہت زیادہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے، اس کا کمال ہی اور ہے، اس کے راز ہی اور ہیں، اس کے اسرار ہی اور ہیں۔ قرآن پاک کی تو شان ہی نرالی ہے۔ آج میں آپ کو اللہ کے کلام کی اس ایک آیت کے رموز، اسرار اور سیکرٹ اتنے ہیں کہ اس کے دلائل سنیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ بے ایمان کو ایمان دینے والی آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جب مومن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پل صراط پر قدم رکھے گا تو جہنم کی آگ اس کے قدموں کے نیچے سے پکار کر کہے گی، اے مومن گزر جا، تیرے نور نے میرے شعلے کو بجھا دیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے 4000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 4000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 4000 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ علامہ سید اسماعیل حقیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 3000 نام ہیں، 1000 نام فرشتوں کو بتائے اور 1000 نام انبیاء علیہ السلام کو بتائے، 300 نام تورات میں نازل کیے ہیں اور 300 نام زبور میں نازل فرمائے ہیں، اور ایک نام کو اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، وہ کسی کو نہیں بتایا ہے۔ پھر ان تمام ناموں کے معنی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 3 لفظوں اللہ، الرحمن، الرحیم میں سمو دیا ہے۔ تو جس شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے 3000 ناموں کے ساتھ یاد کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دعا کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے اور وہ رد نہیں ہوتی، قیامت کے دن میری امت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے نیکیاں بھاری وزن والی ہو جائیں گی۔ دوسری قومیں کہیں گی کہ امت محمدیہ کی نیکیاں کیوں بھاری ہیں؟ ان کے انبیاء فرمائیں گے کہ امت محمدیہ کے کلام کے شروع میں اللہ کے ایسے عزت والے نام ہیں کہ اگر ایک پلڑے میں ان کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساری مخلوق کے گناہ رکھ دیے جائیں تو بھی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ معزز ناظرین، بسم اللہ کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کو سنا رہی ہوں۔ ایک یہودی تھا جو بے ایمان تھا، وہ ایک یہودن پر عاشق ہو گیا۔ عشق مجازی کا اس پر ایسا غلبہ ہوا کہ یہ مجنون جیسا ہو گیا، نہ کھانے پینے کا ہوش تھا، نہ آرام کرتا تھا، بڑا پریشان تھا۔ اس زمانے میں ایک اللہ کے ولی حضرت عطا رحمت اللہ علیہ تھے۔ اس کے پاس آیا اور کہا کہ حضور میں بہت پریشان ہوں، مجھے عشق ہو گیا ہے، چین ہی نہیں آتا۔ آپ اللہ والے تھے، آپ نے ایک کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور کہا یہ کھا جاؤ۔ اس یہودی نے وہ کاغذ کا ٹکڑا نگل لیا کہ شاید میرا اس سے کام بن جائے گا۔ جیسے ہی اس نے کاغذ کو نگلا تو اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی، ایمان کی مٹھاس ملنے لگی، اس کے دل میں نور ظاہر ہو گیا۔ عورت کے عشق کو چھوڑا اور عورت کو بھول کر کہنے لگا، حضور مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، جس رب کا نام اندر گیا ہے بس کلمہ مجھے پڑھائیے اور مسلمان کر دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا پیٹ میں جاتا ہے۔ اس یہودن کو پتہ چل گیا کہ میرا عاشق تو مسلمان ہو گیا ہے۔ وہ بھی حضرت کی بارگاہ میں آئی اور کہا کہ میں ہی وہ عورت ہوں جس کے عشق میں وہ مبتلا تھا، وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ مجھے خواب میں روزانہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اگر تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھنا ہے تو جا حضرت عطا کے پاس جا، تمہیں اپنا جنت میں ٹھکانہ دکھائیں گے، اسی لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں، بتائیے جنت کہاں ہے؟ حضرت عطا نے کہا کہ جنت کا ارادہ ہے تو پہلے تجھے اس کا دروازہ کھولنا پڑے گا۔ وہ کہنے لگی کہ جنت کا دروازہ میں کیسے کھولوں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ۔ جیسے ہی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا
دل میں نور بھرنے لگا۔ کہتی ہے حضور بس اب مجھے اسلام میں داخل کیجئے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور پھر بسم اللہ شریف کی برکت سے وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اسی رات جب وہ مسلم خاتون رات کو سوئی تو جنت میں داخل ہوئی، خوبصورت محل دیکھا، گنبد دیکھے، ایک گنبد پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عورت نے جب یہ الفاظ پڑھے تو کسی پکارنے والے نے کہا کہ اسے پڑھنے والی اللہ پاک نے یہ سب تجھے عطا فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وضو کرتے وقت تسمیہ نہ پڑھی جائے تو وہی اعضاء پاک ہوتے ہیں جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں، اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے تو سارا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ دو صورتوں کے درمیان فاصلے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اتارا گیا، اور یہ آیت قرآن پاک ایک جگہ قرآن کا حصہ بھی ہے۔ پارہ نمبر 19 سورۃ نمل میں یہ آیت قرآن کا حصہ ہے، اور اس کے معنی کیا ہیں؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ شریف نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف دوڑے، ہوائیں رک گئیں، سمندر کو جوش آ گیا، چوپائیوں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگا لیے، اور شیطانوں کو آسمان سے پتھر مارے گئے، اور اللہ پاک نے فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم جس چیز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی میں اس میں برکت دوں گا۔ کاروبار میں، رزق میں، معاملات میں بسم اللہ کو تھام لو۔ اللہ پاک نے مختلف انبیاء کرام پر صحائف اور کتابیں نازل فرمائی جن کی تعداد 104 ہے۔ ان میں سے 60 صحیفے حضرت شعیب علیہ السلام پر، 30 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، 10 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات شریف اترنے سے پہلے نازل ہو گئے تھے۔ پھر 4 بڑی کتابیں ہیں تورات شریف، زبور شریف، انجیل مقدس اور قرآن مجید۔ ان تمام صحیفوں سارے مضمون سورۃ فاتحہ میں ہیں، اور سورۃ فاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا مضمون حرف با میں موجود ہے۔ اور اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی جو کچھ بھی ہے مجھ یعنی اللہ پاک میں ہے، اور جو کچھ ہوگا مجھ یعنی اللہ پاک سے ہی ہوگا۔ تمام صحیفوں اور قرآن مجید کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل کے حوالے سے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں، اور دوزخ پر غراف دینے والے فرشتے بھی 19 ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ امید ہے کہ ایک ایک حرف کے برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے گا۔ بسم اللہ پڑھتے رہا کریں، اس کی بہت ساری برکات ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دن رات میں 24 گھنٹے ہیں، 5 گھنٹے 5 نمازوں میں گھیر لیے، 19 گھنٹوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف عطا فرمائے۔ بس جو شخص خوش نصیب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا رہتا ہے اور نماز 5 وقت پڑھتا رہتا ہے، اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں کاؤنٹ ہوتا رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم خود ایک بہت باکمال وظیفہ ہے۔ بعض دفعہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ عموماً ہمارے کام ادھورے رہ جاتے ہیں، کوئی ڈیل، معاہدہ یا کوئی اور کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ اللہ کے آخری نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کام بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ کسی بھی کام سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو کام ادھورے رہ جاتے ہیں، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے ذہن میں خیال آئے کہ میں تو بسم اللہ نہیں پڑھتا تو کام پورا ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کام کو پورا ہو جانا اور بات ہے، اور اس میں برکت کا ہونا اور بات ہے۔ اگر کسی نے بغیر بسم اللہ کے کھانا کھایا تو کھانا پیٹ میں بھی گیا، پیٹ بھی بھر گیا، لیکن اب اس میں برکت حاصل نہیں ہوگی، کھانا پوری طرح ہضم نہیں ہوتا، بعضوں کا جزو بدن نہیں بنتا، بہت ساری اس میں پرابلم آتی رہتی ہیں۔ تو بہرحال ہمیں ہر حال میں چلتے پھرتے بسم اللہ شریف کا ورد کرنا روزانہ کا معمول بنا لیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو بسم اللہ کے فضائل و برکات سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اسلامی اور اصلاحی چینل ایگل کی آواز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دعا ہے جہاں رہیں خوش رہیں،
ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔